اب میں ان کا کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو یہی علم ہے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی وحی کا علم جو ہے بس یہی اصل چیز ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی نہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر ٹکیں جس کے اوپر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آپ کو ٹکایا ہے. محبت کے جوش میں بھی آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص محبت کے جوش میں ناچنے لگے، رکھنے لگے، سمجھے آپ؟ تو آپ اگر یہ کہیں کہ اس وقت غلبہ حال ہے ان کے اوپر، اس وقت جذب کی کیفیت ہے، سمجھ گیا؟ تو نہیں نہیں کہہ سکتا. میں تو یہ کہوں گا کہ بابا کو لے جاؤ جیل خانے میں، پاگل خانے میں، خلل دماغ ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جذب میں اور کیا نام ہے انقطاع میں اور تبتل میں کس مقام تک جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں پیغمبر جو ہے آئیڈیل ہوتا ہے، سمجھیے آپ، اور اس کے خلفاء جو ہوتے ہیں اس کے بعد وہ مثالی اشخاص ہوتے ہیں، سمجھیے آپ. یہ واقعہ ہے کہ یہ کوئی عقیدت کی بات نہیں ہے، محض مجرد تجربہ ہے. حضرت عمر نے نہ کسی مدرسے دینی میں پڑھا تھا نہ کسی کالج میں پڑھا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عرب و عجم پر حکومت انہوں نے کی، اور کہیں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کوئی کمی ہے. عمل بھی. حضرت ابوبکر کا زمانہ بڑا نازک زمانہ تھا، ارتداد کا بڑا ہنگامہ تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کا عمل، ان کی استقامت، ہر چیز جو ہے بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر ہی ان سے اونچے ہیں، باقی اور کوئی اونچا نہیں معلوم ہوتا کہ ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے دلیل ہے اس بات کی کہ ہم کو اس مقام پر ٹکنا چاہیے کہ جو مقام اللہ اور رسول نے ٹکا دیا، ہم کو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. توبہ لینا کے معنی یہ ہے کہ ہماری توبہ قبول کر ہم پر رحم کر، سمجھ گیا؟ توبہ لینا کے معنی ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو اور رحم فرما. یہ اتنا مفہوم ہے اس کے اندر عربیت کے قاعدے کے خلاف. لیکن اللہ میاں نے آپ لوگوں پر کرم یہ کیا ہے کہ ان کی دعا کا وہ حصہ بھی نقل کر دیا جس سے یہ مفہوم خود نکلتا ہے کہ انکا انت التواب الرحیم، کہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. معلوم ہے کہ توبہ لینا میں ہماری توبہ قبول کر ہم پر رحم کرنے کا مفہوم تھا، وہ مفہوم ان الفاظ سے واضح ہو گیا. یہاں ہندی کی چندی کر دی، بالکل کوئی آپ کو شبہ نہ رہے. آپ یہ نہ کہیں کہ جی اتنے باریک بانے تک ہمارا ذہن کیسے جا سکتا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ اسی دعا کا حصہ ہے، دعا چل رہی ہے، یہ اس وقت کی دعا ہے. یہی دعا، یہی جو ہے نا، یہی حقیقت میں آپ کی پوری تاریخ ہے. یہ سمجھ لیجیے بیت اللہ کیا ہے، کس لیے بنایا، اس نے کیا دعا کی، اس کے کیا ارمان تھے، کیا خواہشیں تھی، اور اس کے بعد اس نے کس چیز کے لیے دعا کی تھی، اس دعا کے نتیجے میں کیا ہوا، اور آپ کہاں سے آ گئے، آپ کو معلوم ہو جائے اصل نسل آپ کی کیا ہے. سمجھا؟ اپنی تاریخ جو ہے یہ جاننی چاہیے. پاکستان کی تاریخ آپ کو تو معلوم ہی ہوگی. اس کو جتنا پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تو پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی اصل تاریخ اتنی ہے. اے ہمارے رب، اور بھیج ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے جو انہیں پڑھ کر سنائے تیری آیتیں اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت اور ان کو پاک کرے. بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یعنی اب ضروریت کی ان کے جو ہے کہ ہماری ضروریت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ان میں سے ایک رسول اٹھانا جو ان کو پڑھ کر کے سنائے تیری آیتیں، تیرے احکام،
یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تو یہ ضروری ہے کہ تیرے احکام، تیری شریعت، تیرا قانون یہ ان کے علم میں آئے۔ یتلو علیہم کے بارے تیرے احکام پڑھ کر کے سنائے، اس طریقہ سے نہیں جس طریقہ سے ایک نابینا حافظ صاحب کسی کے قبر پر پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ جس طریقہ سے کائنات کے سلطان کا خلیفہ یا کائنات کے سلطان کا رسول یا کائنات کے سلطان کا سفیر جس طریقہ سے اس کے احکام سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ کائنات کا پروردگار یہ حکم دیتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، یہ حکم دیتا ہے۔ یتلو علیہم آیت کا مطلب یہ ہے، صرف سنا دینا نہیں ہے، سمجھ گیا؟ صرف سنا دینا نہیں ہے، بلکہ جس طریقہ سے کہ سفیر الہی جو ہے نا، یا کسی حکومت کا سفیر اپنی حکومت کے احکام سے آگاہ کرتا ہے رعیت کو، اس طریقہ سے وہ احکام بتائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر تو نہیں معلوم ہو سکتا نا کہ اس کی مرضی کیا ہے، وہ کس طریقہ سے چاہتا ہے کہ ہم زندگی بسر کریں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو صفت عزیز آئی آخر میں اسی بنیاد پر آئی ہے کہ چونکہ کائنات کا اصل عزیز یعنی اصل بادشاہ حکمراں تو ہے، اس لیے تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ تو اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے احکام و قوانین بھیجے۔ پوزیشن بدل گئی کہ نہیں؟ یعنی سمجھ گئے کہ نہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے، یہ قرآن مجید جو ہے قبروں پر پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندوں کے لیے خداوند تعالیٰ کے احکام کا اور ہدایت کا مجموعہ ہے۔ ہمارے حکمران حقیقی نے ہمیں کیا کیا ہدایت دی ہے، یہ اس حیثیت سے پیغمبر نے سنایا، اور چونکہ اس حیثیت سے رسول سناتا ہے اس لیے اس کے لیے وہ تحفظات ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ یعنی رسول کے لیے غلبہ ضروری ہے، اس لیے کہ خدا کا سفیر ہوتا ہے وہ، غلبہ کہ کوئی رسول قتل نہیں ہو سکتا ہے، کسی رسول کی توہین کرنے کی ضرورت تو کی جا سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، اور وہ بہرحال تختیہ تختہ فیصلہ کر کے جاتا ہے، یہ ضروری ہے، سمجھا؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہو جائے یا اس کی زندگی کے بعد، یہ چیز انبیاء کو نہیں حاصل ہوتی۔ انبیاء صرف داعی اور منذر اور مبشر ہوتے ہیں بس، لیکن رسول جو ہے فیصلہ کن اختیار کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ میں پہلے سے بھی بیان کرتا آ رہا ہوں، اس کو اچھی طریقہ سمجھ لیجئے کہ وہ خدا کے احکام و ہدایات کے سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ تمہارا پروردگار یہ چاہتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، یہ فرماتا ہے، یہ درخواست نہیں ہوتی، سمجھا؟ کہ قبول فرما لیجیے گا تو بڑی عنایت ہوگی اور نہیں قبول فرمائیے گا تو کچھ ہمارا بگڑ جائے گا، جی نہیں، وہ آتا ہے تو پھر اس طریقے سے کہ قبول کرنے کے لیے ایک مہلت مل دیتا ہے، اور وہ مہلت گزر جانے کے بعد پھر تلوار یا اسلام بس ان کے لیے ہے، تلوار اسلام ساری دنیا کے لیے نہیں، جن پر اس کی حجت ہو جائے، جن کی طرف وہ رسول ہو کے آتا ہے تو پھر ان کے لیے یہی چیز باقی رہ جاتی ہے اور کوئی چیز نہیں باقی رہی۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو سکھائے وہ کتاب اور حکمت۔ یہ ظاہر ہے کہ جب ایک کتاب آئے گی تو کتاب جو ہے آخر کتاب کے اندر تو بڑے مضمرات ہوتے ہیں، ایک کتاب کے اندر جو ہے وہی کچھ تو ہوگا کہ جو ایک کتاب کے اندر ہو سکتا ہے، اس میں ایسے مجمل بھی ہوں گے کہ جن کی تصحیح کی محتاج ہوگی، اس میں ایسے اصولی باتیں بھی ہوں گے کہ جن کے اجزاء و فروع بھی ہوں گے، سمجھ گیا؟ اس میں ایسے کلیات بھی ہوں گے کہ جن کی بہت سی شاخیں ہو سکتی ہیں، یہ سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ ان کو کتاب اور کو پڑھائے اور سکھائے باقاعدہ۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا صحابہ کی زندگی میں سب۔ آپ مثلا فرض کر لیجئے کہ نماز پڑھو، اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوقات کیا ہوں؟
کون سی نماز کتنی رکعت پڑھی جائے، نماز کے پڑھنے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کیا کیا چیزیں کی جائیں، اس میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، دعا بھی ہے، تشہد بھی ہے، سبھی کچھ ہے نا. یہ سب چیزیں تو کہیں نہیں. تو یہ چیزوں کا تعلیم ہوتی ہے کہ نماز سے کیا ہوتا ہے. روزے کا حکم دیا ہے. اب یہ بتانا ضروری نہیں کہ روزے کے کیا آداب ہو گے، روزے میں آپ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے، کھانے کے متعلق کیا پابندیاں ہوں گی، ازدواجی زندگی سے متعلق ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے یہ منکرین حدیث جو ہیں ان کی یہ بات بالکل لغو ہے کہ پیغمبر جو ہے گھر کارے کی طریقہ سے صرف خط لے کے آتا ہے اور خط پہنچا دیا، اس کے بعد اس کا تعلق ختم ہو. یہ پاگل پن ہے. وہ جس طریقے سے رسول ہو کر کے آتا ہے، اللہ کی آیات احکام سناتا ہے، اسی طریقے سے کتاب کا معلم بھی ہوتا ہے. تو اب معلم کے ذریعے سے جو کچھ بتائے گا وہ تو اس کے فرض منصبی کا جز ہے، اس کو اس سے الگ تو نہیں کر سکتے. تو اس لیے اگر نبی کا تصور آپ یہ دیتے ہیں کہ وہ ڈاکیا ہے، اپنی ڈاک آپ کو دے گیا، تب اس کے بعد وہ بیچ میں سے غائب بھی ہو جائے، کسی ایکسیڈنٹ میں کا شکار ہو جائے، جب بھی کوئی حرج نہیں واقع ہوگا، یہ بات غلط ہے. وہ معلم ہوتا ہے، سمجھ آپ، اور معلم ہوتا ہے تو کتاب اور کتاب کے ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ اس کتاب کے اندر بہت سے مضمرات ہیں کہ جن مضمرات کو رسول نے کھولا کہ نہیں کھولا، اسی طریقے سے اور دوسری تعلیمات جو ہوں گی ان تعلیمات کو بھی دوسرے حالات کے اندر ایسے سوالات پیدا ہوں گے کہ اس ماحول میں اس حکم کو کس طریقے سے انتباہ کیا جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ ایک حکم جو ہے آج معین کرتے ہیں، حالات میں تبدیلی ہوتی ہے، تو اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، جس حکمت کے ذریعے سے ان حالات کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے. سمجھے؟ اب آپ کے یہاں اجتہاد بھی تو ہے نا، کہ اب یہ ہے کہ کتاب سے جو کچھ معلوم ہوگا اس کے نصوص سے، تو اسی طریقے سے اس کی جزیات سے بہت سے اصول اور بہت سی چیزیں مستنبط ہوں گی. تو وہ کتاب کی اور کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور مقصود ان تمام چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بالکل پاکیزہ زندگی بسر کریں، یعنی وہ زندگی کی جو زندگی ہمارے خالق کو پسند ہے. کن صفات سے ہمیں متصف ہونا چاہیے وہ ہمیں معلوم ہو جائے، کن اعمال کا ہمیں پابند ہونا چاہیے وہ ہمیں معلوم ہو جائے، کس طریقے کی اجتماعی زندگی ہمیں بسر کرنی چاہیے وہ ہمیں معلوم ہو جائے، تاکہ ہم خداوند تعالیٰ کی پسند کے مطابق بن جائیں. سمجھا؟ یہ تزکیہ، یہ ہے غائب خلاصہ، یعنی شریعت کا تمام مقصود تزکیہ لب لباب ہے. اس کا آخر میں ذکر کیا ہے لب لباب کے حصے سے، تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ شریعت کا اصل مقصود کیا ہے. سمجھا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تزکیہ ہماری اور آپ کی سب کی ضرورت ہے. یہ کوئی صوفیانہ راز نہیں ہے کہ چند آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے جائیں، جیسا کہ صوفی لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو بتایا باقی لوگوں کو نہیں معلوم ہوا اور اس کے بعد تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تک، کہ اس کے بعد حضرت علی کے ذریعے سے منتقل ہوا، اور کچھ لوگ اپنے مشائخ کو بھی ملا لیتے ہیں، شیعہ اپنے ائمہ کو بھی ملا لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ تقسیم ہوا، باقی رہ گیا کہ راز کسی کو نہیں معلوم. حالانکہ تزکیہ جو ہے نبی کی بعثت کی غایت ہوتا ہے، اور تزکیہ تمام نفوس کا مقصود ہے. تو ہم اور آپ سب اس کے محتاج ہیں، تو ہم کو اور آپ کو سب کو جاننا چاہیے، اور اس کو جس طریقے سے نبی جانتا اسی طریقے سے اس کے صحابہ نے جانا، اور اسی طریقے سے وہ علماء امت جاننا چاہیے ان کو، چاہے وہ گھاس کاٹے، لیکن بہرحال ان کا فرض ہے کہ وہ جانے کہ تزکیہ کے اصول کیا ہے، اس کے مبادی کیا ہے، اس کے کلیات کیا ہے، ان کو جاننا چاہیے نا. یہ فرض ہے ان کا کہ بتائیں. اور تزکیہ کا مقصود یہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ تعالیٰ کے پسند کے مطابق ہو جائے، کہ وہ جان لے کہ یہ ٹھیک ہے میرے بندے، اب میں ان سے راضی ہوں، سمجھ گیا، اور آپ اس سے راضی ہو جائیں. یہ ہے.